عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه شيخ قال يا فلان من هذا معك قال أبي فقال فلا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له أو كما قال. حاضرین محترم، ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیا نے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر ایک بندہ حاضر ہویا، معاہو شیخن ادھے نال ایک بڑھا شخص سی، قال یا فلان من ہادا معاک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھے کولوں پوچھیا اے جڑا بڑھا شخص اے کون ہے؟ قال ابی، او کہن لگا اے میرے ابا جی نے۔ کی کہندا اے کون نے؟ اے کون نے؟ آج تے اللہ معاف کرے وہ زمانہ آ گیا کہ کئی کالج یونیورسٹی پڑھن والے طلباء سٹوڈنٹس ایسے بھی نے نا کہ جنا ابا جی دا تعارف کرانے ہویا بڑی انہاں پریشانی ہونی کہ اسی اپنے ابا جی دا تعارف کہیں کرائیے، جس تُساں پڑھا کے یار اتھے تک آندہ انہاں دا تعارف کرانے ہوتے انہوں شرم آندی۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑھے جی جڑے نا جنہاں دے متعلق تسی پوچھ رہے ہو ساڑھے ابا جی نے۔ حافظ محمد خان صاحب تشریف لے کے گزارش کرساں تے اگے آ جاؤ، حافظ صاحب تے اگے آ جاؤ تسی حفاظ علماء۔ حاضرین محترم، جدوں انہوں نے آکھیا نا کہ میرے ابا جی نے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میں تینوں 4 نصیحتاں کر رہے ہوں۔ کتنیاں نصیحتاں کر رہے ہوں؟ 4 نصیحتاں کر رہے ہوں، انہاں 4 نصیحتوں نو یاد رکھنا۔ اسے جڑی آخری نصیحت ہے سنگیو اساں پکی یاد رکھنا، اور اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ میں تساں کئی باری گل آکھنا ہونا کہ بندہ آوے تے کچھ لے کے نہ جائے تے پھر فائدہ کوئی نہیں انہاں محفلوں میں آن دا تے تے بیٹھ دا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے تیرے ابا جی نے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے ابا جی نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میں تینوں 4 نصیحتاں کر رہے ہوں۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوئے پوری توجہ دے نال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نصیحت کی تھی، فرمایا فلا تمشی امامہو، اے میرے صحابی جدوں بھی تینوں اپنے ابا جی دے نال چلن دا موقع ملے یاد رکھیں تیرا قدم اپنے ابا جی تو اگے نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، جدوں تو اپنے ابا جی دے نال چل رہا ہوئے تیرا قدم اپنے ابا جی تو اگے نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نصیحت کی تھی۔ صحابی عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نصیحت کی تھی، فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، جدوں بھی تو اپنے ابا جی دے نال کسی جگہ تے نشست کریں یعنی کسی جگہ تے جا کے بویں، یاد رکھیں کدی بھی اپنے ابا جی تو پہلے بہن دی کوشش نہ کریں، کدی بھی اپنے ابا جی تو پہلے بہن دی کوشش نہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہو گیا، میں اس کے اتے عمل کراں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری نصیحت کی تھی، فرمایا وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، اے میرے صحابی زمانہ جیو جیا بھی ہو جائے، زمانہ جیو جیا بھی ہو جائے، یاد رکھیں لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو جان کدی بھی اپنے ابا جی دا نہ لے کے نہ پکاری،
کدی بھی اپنے ابا جی دا نام لے کے نہ پکاری، القاب دے نال پکاری، ابا جی، والد صاحب، بابا جی کہہ کے پکاری۔ حاضرین محترم چوتھی نصیحت دل دی تختی تے لکھنی ہے، دل دے کناں نال سننی ہے، ادھروں ایک کان وچ پا کے دوسرے وچوں باہر نہیں کڈنی۔ حاضرین محترم جو زمانہ آ گیا ہے اسی ساڈے اندروں 90% عوام ہوئے جڑے اے اعلیٰ کام کر رہی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر اپنے صحابی نو فرمایا سی، لیکن سبق جڑا سی وہ قیامت تک امت مسلمہ واسطے سی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے او سن جنہاں نے اسلام قبول کیتا تے اسلام قبول کرن تو بعد انہاں نے ماضی جڑا سی سارا بھلا دیتا، اپنیاں زندگیاں انہاں نے ساریاں بھلا دیتیاں، پھر انہاں نے اپنیاں زندگیاں اللہ اور اللہ دے رسول دے حکمت گزاریاں نے، انہاں دے شب و روز یا قرآن دی تلاوت دی اندر گزر دے سن، یا اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہوندے ہویاں گزر دے سن۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی نصیحت کی تھی پوری توجہ دے نال، میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، اے میرے صحابی کدرے بھی اپنے باپ نو گالی نہ دیویں، وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، کدرے بھی اپنے باپ نو گالی نہ دیویں۔ صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا او کیڑا پتر ہوئے گا، کیڑی دھی ہوئے گی جڑے اتنے نافرمان ہونگے، جڑے اپنے ابا نو گالی دینگے، اپنی اماں نو گالی دینگے؟ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری توجہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی جدوں تو کسی دے باپ نو گالی دیویں گا پلٹ کے او تیرے باپ نو گالی دیوے گا، تو کسی دی ماں نو گالی دیویں گا پلٹ کے او تیری ماں نو گالی دیوے گا، تو لوگاں دے والدین دا ادب تے احترام کر، لوگ تیری ماں تے تیرے باپ دا ادب تے احترام کرنگے، لوگ تیری ماں اور تیرے باپ دا ادب تے آج بننے ہوتے کھلو کے اسی کی کرنے ہیں، نہ شرم آنی نہ حیا آنا، 60 سال 50 سال عمر ہو گئی اور بننے ہوتے کھل کے ماما بہنہ دے سامنے اسی گالاں کڑنے ہیں، اگلا جڑا وہ معاف کر چھوڑ سی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیوہاں گالی نہ کڑی، کسیاں گالی کٹ ساں تے وہ تساں قرآن دیا اتنا سنا سی وہ بھی تو انہوں گالاں کٹ سی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس آستے فرمایا سی، اس امت آستے فرمایا سی، جیڑی گزر گئی آئندہ آستے توبہ کرو، اسی یہ کام نہیں کریں گے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ اور حاضرین محترم آخری گل کہ جس اپنے والدین دا ادب کیتا، جس اپنے والدین دا احترام کیتا، والدین دی خدمت کیتی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، سارے محبت نال پڑھو، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد صفتین رضوی صاحب، پیکر اخلاص و محبت قاری توقیر احمد سلطانی صاحب، عظیم قاری قرآن قاری محمد اسرار قادری صاحب، بلبل مدینہ حضرت علامہ مولانا قاری شہزاد احمد نقشبندی صاحب، بہترین نکابت حضرت علامہ مولانا قاری محمد مجتبہ صاحب، اور ساڑھے اجد مہمان خصوصی میری مراد پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا بے شمار حفاظ دے استاذ حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس حقانی صاحب، اور آج دی ساڑھے اس سارے پروگرام دی نگرانی کرن والے ساڑھے ہر دل عزیز شخصیت ساڑھی مسجد دے خطیب و امام صوفی ابا صفا صوفی محمد لال خان صاحب، اور معزز حاضرین و سامعین، اج تسی تے میں بھائی محمد اعجاز صاحب، بھائی نثار صاحب، بھائی وقار صاحب اور بھائی استخار صاحب دی والد مرحوم دے اسال ثواب دی اس محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں. رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین ساڑھے ماموں امیر زمان صاحب دی بے حد و حساب مغفرت فرمائے. اللہ انہاں دیا آخرت دیا منزلہ آسان فرمائے. دنیا وچ رہنے ہویا دانستہ طور تے نادانستہ طور تے بھول کے جان بجھ کے فرائض واجبات تے جڑیاں کمیاں ہوئیاں اللہ اپنے فضل و کرم دے نال انہاں معاف فرمائے. حاضرین محترم، اپنی چند معروضات عرض کرن تو پہلے گزارش کرساں یہ جگہ جڑی خالی پئی ہوئی ہے مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا گھیرے ہوا جے پیچھے والے بھی پھر تھوڑا تھوڑا اگے ہوا سن جڑے اگے بیٹھے پہ وہی تھوڑا تھوڑا گھیرے ہویا وہ تاں جے ایک محفل دا ماحول بن ونجے. ہن دعا ہو سی تے اس تو بعد ہی جانا، اتنی جگہ خالی چھوڑن دی ضرورت کوئی نہیں. تو جڑے پیچھے وہ بھی تھوڑا تھوڑا گھیرے ہویا وہ تاں جے بعد وچ آن والے واسطے بھی پریشانی کوئی نہ ہوئے اور جڑ جڑ کے بویے سردی بھی ہے وے کہ اللہ رب العالمین دلاں بھی نیڑ کرے، انہاں دلاں دے اندر اللہ محبتاں پائے. ماشاءاللہ. آج دا جڑا موضوع ہے وہ موضوع ہے والد دی شان. ابا جی دا مقام، ابا جی دی کی شان ہے، ابا جی دا کی مقام ہے. میں اس تو پہلے دو نشستاں دے اندر ایک بھائی دی شان اور ایک بہن دی شان میں بیان کیتا. اگر آخر وچ موقع ملیا تے ایک دو گلاں اس دن بہن دی شان دے حوالے نال ٹائم دی کمی دی وجہ نال ایک دو نہیں کافی ساریاں رہ گئی سن. کوشش کرساں بہت ضروری گلاں انشاءاللہ آخر وچ اگر ٹائم ہویا تے وہ تواڈے گوش گزار کرساں، نہیں تے پھر کسی موقع دے. حاضرین محترم، اج اسی خطباء کولوں نقیب محفل کولوں اور علماء کولوں ماں دی شان کثرت نال سندے رہندے ہیں، لیکن میرا ارادہ یہ بنیا کہ اج ماں دی شان تے بھی ایک دو گلاں کرساں، ایک دو حدیثاں کہ جسے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ دوہاں دی شان دا ذکر کیتا، لیکن زیادہ جڑی گفتگو ہے وہ ہونی ہے ابا جی دی شان تے. باپ دا کی مقام ہے تے باپ دی کی عزت ہے. رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ مینوں حق گل کہن دی تے تانوں سمجھن دی، سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک گل میں شروع وچ عرض کرتا سنگیو، جڑے انتظامیہ والے او مہربانی کرو بے شک پہلے ہی پچھیرے بوو. درمیان وچ بار بار اٹھنا ذرا نامناسب جا ہوندا، اگر کسی دی کوئی مجبوری ہو علیحدہ گل ہے. اگر کسی پہلے
مطلب باہر درمیان اٹھ کے جانا 10-15 منٹوں تو بعد وہ پہلے ہی ذرا پچھیرے بہ رہے تاکہ محفل دا ماحول جڑا وہ خراب نہ ہوئے. ان اگر کسی نے کوئی بلانا تو وہ مجبوری ہے. حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیا مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی. اللہ فرمانا ووالد وما ولد، قسم باپ دی اور قسم بیٹے دی، قسم باپ دی اور قسم بیٹے دی. مفسرین نے اس نے بے شمار معنی کیتے ہیں. ایک مراد یہ لیتی کہ باپ تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے اور بیٹے تو مراد حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہے. قیامت تک جتنی اولاد آنی اس تو مراد حضرت آدم علیہ السلام دی ساری اولاد ہے. بہت سارے اقوال نے، پر میں تھے ایک اتنی گل کر کے اپنی گل نو اگے لے کے جاواں گا کہ باپ اور اولاد دا او عظیم رشتہ ہے کہ جس رشتے دیاں قسمہ خالق کائنات اپنی لاریب کتاب قرآن مجید پہچانا ہے. اور حاضرین محترم، باپ انسان نو پالدا بھی ہے تے باپ انسان نو سکھاندا بھی ہے. باپ انسان نو پالدا بھی ہے تے باپ انسان نو سکھاندا بھی ہے. اسی واسطے جیڑا استاد انسان سکھانا ہونا اساں بھی روحانی طور تے باپ آکھیا وینا، اساں بھی روحانی طور تے کی آکھیا وینا؟ باپ آکھیا وینا. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک حدیث شریف تواڈے سامنے رکھتا. میری ساری گفتگو جیڑی ہونی زیادہ یا قرآن چ ہونی تے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چ ہونی. اور کوئی گل بھی توانوں اے جی نہ مل سی کہ جس کا حوالہ کوئی نہ ہو سی. میں کوشش کرے نا کہ با حوالہ گل کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف دے اندر خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تواڈے آستے باپ دی مانے دا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف ہے اور میں عربی عبارت بھی پڑھ سا. پہلے تو دس دیواں کہ اے جڑی حدیث شریف ہے اے 6 جگہ تے موجود ہے میرے علم دے مطابق. 6 جگہ تے. ایک ابو داؤد شریف وچ 8ویں نمبر تے وے، سنن نسائی وچ 40ویں نمبر تے وے، اور صحیح البخاری وچ 158 نمبر تے وے، صحیح مسلم وچ 610 نمبر تے وے، اور سنن ابی داؤد وچ 8ویں نمبر تے، اور سنن نسائی وچ 40ویں نمبر تے بھی، اور سنن ابن ماجہ دے اندر 312 اور 313 نمبر تے. یعنی 312 نمبر حدیث بھی اور 313 نمبر حدیث بھی. 5 کتاباں 6 جگہ تے. ہن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنو تاں جے تواڈا سینہ اور ٹھرے. سن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم او کما قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کلوں روایت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے امتیو میں تواڈے آستے اسی طرح وا جس طرح اولاد آستے اس دا باپ ہوندا ہے. کیوں؟ اعلمکم اس آستے کہ میں توانوں سکھاندا واں. اعلمکم اس واسطے کہ میں توانوں سکھاندا وا. یاد رکھو استاد جیڑا ہے وہ باپ دا درجہ رکھدا ہے، باپ جیڑا ہے استاد دا بھی درجہ رکھدا ہے. باپ انگلی پکڑ کے انسان نو چلنا سکھاندا ہے. باپ دنیا دے اندر رہن دا سلیقہ سکھاندا ہے. باپ دنیا دے اندر اپنے بچے نو اچھائی دا درس دیندا ہے. باپ دنیا دے اندر اپنے پتر نو برائی کولوں منع ہون دا درس دیندا ہے. اسی واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو میں تہاڈا روحانی باپ ہاں. ویسے تے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العالمین نے صاف طور تے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے وچوں کسی مرد دے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ دے رسول نے، خاتم النبیین نے، اور اللہ ہر گل نو بہتر جاندا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے شہزادے سن بچپن دے اندر وفات پا گئے سن، اسی واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں۔ حاضرین محترم اتھے جڑی باپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا میرے نبی نے فرمایا اے مراد روحانی باپ ہے۔ حاضرین محترم باپ دن رات ہک کر کے اپنی نیندہ حرام کر کے اپنے سکون نو چھوڑ کے اپنے سکون دی پرواہ کیتے بغیر ہتھاں اور پیراں دے اندر کئی والدین اے جے بھی ہوندے نے جڑے چھالے پوا کے اپنی اولاد آستے کماندے نے، اولاد آستے مشقت کردے نے، اولاد آستے او دن رات ہک کردے نے، اس آستے کہ ساڑی اولاد جڑی ہے او اوکھی نہ ہوئے، ساڑی اولاد جڑی ہے اوکھی نہ ہوئے، ساڑی اولاد جڑی اوکھی نہ ہوئے، اوکھی نہ ہوئے۔ اور حاضرین محترم فرانسیسی ایک عقائد ہے، آخرن کیا فادر از a banker provided by nature، اس کا معنی ہے ہونا کہ باپ اولاد آستے قدرت دی طرفوں مہیا کردہ ایک سہولت کار ہے، یعنی باپ جڑا اولاد آستے اللہ رب العالمین دی طرفوں قدرت دی طرفوں مہیا کردہ ایک سہولت کار ہے۔ ان سمجھ کے دو کہ ایک مہاجن ہے، ایک بینکر ہے۔ حاضرین محترم تسی اے حدیث علماء کو نو سنی، الحمدللہ سے بھی بیان کرنے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، لوگو جنت تواڈی ماواں دے قدماں دے تلے وے، تواڈی جنت ماواں دے قدماں دے تلے وے۔ لیکن اتھے ایک گل یاد رکھنا، او ماں جس دے قدماں دے تلے تواڈی جنت بھی ہے تے میری جنت بھی ہے، اسا سارے دی جنت ماں دے قدماں دے تلے وے۔ اس گل نہ بھولنا نہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ماں دے متعلق فرمایا، اسی تیری میری ماں دے متعلق فرمایا لوگو کائنات اگر کسیاں سجدہ جائز ہوئے یا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورت نو حکم کریاں کہ اپنے شور نو سجدہ کر، اپنے مجازی خدا نو سجدہ کر، تے پتہ اے چلیا ساڑی جنت ماں دے قدمہ دے تلے وے، تے ساڑی ماں دی جڑی جنت ہے نا او اپنے شوہر دی رضا دے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس واسطے ماں دی اگر اتنی شان ہے، ماں دا اتنا مقام ہے، تے ابا جی دی شان بھی کوئی گھٹ نہیں ہے، ابا جی دی شان بھی کوئی گھٹ نہیں ہے۔ آج بدقسمتی ساڑی یہ ہو گئی کہ معاشرے اصلاح نہیں کیتی گئی۔ آن دیکھو نا پتر جانا ضرورت جڑی ہونی کون پوری کرنا کرو، پترے دی ماں تے نہیں کرنی، ماں تے نہیں کما کے آنی نا، چلو کوئی 5% ماما ہو سن، 10% ہو سن، 20% ہو سن، 80% تے ہوئی نے نا کہ جنہ دیا ضرورتاں انہاں دے والدین وچوں والد پوریاں کر رہے ہیں، باپ پوریاں کر رہے ہیں، ماں تے گھر دا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جدوں پتر کوئی شاید ضرورت ہونی او جانا ابا جی ماں ہی شے گھڑنی، میں موٹر سائیکل گھڑنا، میں گڈی گھڑنی، کوئی چیز گھڑنی، تے او جس ٹائم چاہ گی نا تے گھڑنے تو بعد پیچھے کی لکھوانا، یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے، الحمدللہ۔ لیکن ماں دی دعا بھی لکھنا، ابا جی دی نگاہ بھی لکھ لیتا کرنا نال، کیوں اگر ماں یاد پہ رکھنا تے ابا جیاں بھی نہ بھولنا، جنہاں نے صبح شام رات دن ہک کر کے نہ دھوپ ویکھی نہ چھاں ویکھی، نہ سردیاں دی جڑی ٹھر ٹھراندی ہوئی رات نہ انہوں نے او ویکھی، اور نہ گرمیاں دے سخت ترین دھوپ نہ انہوں نے او ویکھی، صرف اور صرف اس واسطے کہ یارہ میری اولاد جڑی ہو پریشان نہ ہو۔ ماں دا بھی ادب کرنا میں تے باپ دا بھی ادب تے احترام کرنا میں۔ سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث جڑی ہون میں بیان کرن لگا، اسے ماں آستے بھی فرمایا گیا تے باپ آستے بھی فرمایا گیا، اور اے حدیث شریف نے ابن ماجہ دے اندر اس کا نمبر نے 3662، حدیث شریف کا نمبر ہے 3662۔ آج کل ویسے بھی میڈیا دا دور ہے،
حوالہ اس واسطے دے چھوڑنا کہ جس کی تکنا ہوئے نا چاچے گوگل ہونا تے جا کے سرچ کرے سی تے حدیث شریف نکل آ سی. ہاں باقی چیزاں کر ڈگنے آتے اس ہمیں کر ڈگنے. سنو حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہما جنتکا ونارکا او کما قال. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی نے آپ رضی اللہ عنہ روایت کر دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت اقدس دی اندر ایک بندہ حاضر ہویا آکی عرض کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما والدین دا اولاد دی اتے کی حق ہوندہ ہے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتکا ونارکا تیرے ماں باپ تیری ماں تے تیرے باپ تیرے آستے جنت بھی نے تیرے آستے دوزخ بھی نے. اگر تو انہاں دا خیال رکھیں گا انہاں نو پریشان نہیں کریں گا انہاں نو تکلیف نہیں پہنچائیں گا پھر اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے گا تیری دنیا بھی سمر جائے گی اللہ تینو آخرت دے اندر بھی عیش و آرام دے گا. اگر تو انہاں نو سکون نہیں دے گا انہاں نو پریشان کرے گا انہاں دی خدمت نہیں کرے گا تے پھر ہوئے گا کہ اللہ دا قہر تیرے اتے دنیا دے اندر بھی نازل ہوئے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دے آستے جہنم دا تو ایندھن بنے گا. جنت ماں اور باپ دوہاں دے قدمہ تھلے جنت ماں اور باپ دوہاں دے قدمہ تھلے. اس سے بھی میں حدیث شریف توڑے سامنے پیش کرنا لگا. حاضرین محترم اگر ماں دی خدمت کرن نال انسان نہ جنت ملنی ہے تے باپ دی خدمت کرن نال بھی انسان نہ اللہ دے فضل و کرم نال جنت ملنی ہے. امام منذری رحمت اللہ علیہ آپ دی شورہ آفاق کتب ہے الترغیب والترہیب اس دے اندر ایک گل موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی نے نا حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر حاضر ہوندے نے آکی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کردہ ہے میرے ہاتھ دی اندر تلوار ہوئے اور میرے سامنے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمن ہوئے میں انہاں نو واصل جہنم کراں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جہاد دے اندر جان دا دل کردہ ہے مشورہ لینے آستے آیا وہاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا تیرے والدین زندہ نے. قال نعم. حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین زندہ نے. ہن سننا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اے نہیں کیا جا جا کے ماں دی خدمت کر اللہ تینو جنت عطا کرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا. جا جا کے اپنی ماں دی خدمت کر اپنے باپ دی خدمت کر بے شک تیری جنت تیری ماں اور تیرے باپ دعا دے پیران دے تھلے وے. بے شک تیری جنت تیری ماں اور تیرے باپ دعا دے پیران دے تھلے. حاضرین محترم ماں دی عزت نو عظمت نو لکھا سلام لیکن باپ دی عزت اور عظمت کوئی کم چھکے بولو یارا باپ دی عزت عظمت کوئی کم. آج تو سواٹے آپ دی گل پہ ہو نہیں یارا ماں دی عزت عظمت کوئی کم نہیں. سنن ابن ماجہ
فرمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ دی ای حدیث نے 3663 چھکے بولو یارا، سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے 3663. ٹھیک ہے، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن. حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ، عن ابی الدردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فاضع ذلك الباب او اخفزه او کما محترم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جیڑا ہے وہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے. فاضع ذالک الباب، اے میرے امتی ہن تیری مرضی اس دروازے نو ضائع کر دے، او اخفض ہو، یا اس دروازے دی حفاظت کر کے انہوں محفوظ کر کے تو جنت دے مکانہ وچ ہمیشہ ہمیشہ آستے پہنچ جاویں. کہ فرمایا باپ جڑا او تیرے واسطے جنت دا، باپ جڑا او تیرے واسطے جنت دا درمیانی دروازہ وے، اور فرمایا ہے میرے امتی ہن تیری مرضی اس دروازے نو ضائع کر یا اس کی حفاظت کر، اور اس کی حفاظت کریں گا تو پھر ہوئے گا کہ اللہ تینو جنت عطا کرے گا. صحیح ابن حبان دے اندر بھی اے حدیث موجود ہے، اور راوی اے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک ہے، یہی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ انہاں دے کول ایک بندہ آیا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، انہاں دے کول بندہ آیا. حاضرین محترم آ کے کہن لگا تسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ہو، میں تہاڈے کولوں پوچھنے واسطے آیا وا. میرے ابا جی نے میری شادی کی تھی، انہوں نے میرے واسطے رشتہ ڈھونڈیا، پھر انہوں نے میری شادی اتے کافی خرچہ کیتا، میرا گھر بسایا. میرا گھر بسان تو بعد ہویا کہ ہن تھوڑا جہا عرصہ گزریا ہے، میری جڑی بیوی ہے اس دی عادات میرے ابا جی نو پسند نہیں آ رہی ہیں. میرے ابا جی یہ کہہ رہے ہیں تو اپنی بیوی نو طلاق دے دے. تسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی ہو، پوچھنے آستے آیا وہاں میں اپنی بیوی نو طلاق دیواں یا نہ دیواں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے جواب کی دیتا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہن لگے نہ میں تینوں کہندا وا تو اپنی بیوی نو طلاق دے، نہ میں تینوں کہندا وا تو اپنے ابا جی دی گل نو مان، نہ میں تینوں کہندا وا تو ابا جی دا نہ فرمان بن. میں تینوں اتنی گل کہندا وا جیڑی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنی ہے، میں تینوں اپنے نبی دا فرمان سنا دیندا وا. اگے تیری مرضی، عمل کرتے تیری مرضی، نہ کرتے تیری مرضی. حاضرین محترم ہے، اس صحابی رضی اللہ عنہ کہن لگے، اس صحابی تے نہیں بلکہ تابعی نے، وہ کہن لگے میں نو تسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سناؤ. حاضرین محترم ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہی فرمان سنایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جیڑا ہے وہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے. فاضع ذالک الباب، تیری مرضی اس دروازے نو ضائع کر دے، او اخفض ہو، اگر تو چاہے کہ اس کی حفاظت کرے. حاضرین محترم ہے، ہن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہن لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تیرے سامنے رکھ دیتی ہے، ہن تیری مرضی، فیصلہ تو خود کر لے، بلکہ تو انج سمجھ لے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان تیرے آستے ہی ہے. ہن تیری مرضی، تو دنیا دار بن جا یا باپ دا تابع دار بن جا یا اللہ اور اللہ دے رسول دا فرما بردار بن جا. حاضرین محترم موتانوں میں دساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنی زندگیاں کینے گزاریاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اپنی زندگیاں کینے گزاریاں نے. اے جڑی میں اگلی حدیث شریف پڑھا لگا
ترے کتاباں دا حوالہ نے، سنن ابن ماجہ 2088 نمبر تے وے، سنن ترمذی 1099 نمبر تے 8999 اور سنن ابی داؤد یہ حدیث شریف 5138 نمبر تے وے، ٹھیک ہے؟ تے جڑی میں پڑھن لگا سنن ترمذی شریف وچوں 1199 نمبر تے۔ لیکن اس دا مفہوم عرض کرن تو پہلے تساں یہ گل دساں کہ اے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے بیٹے نام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور انہاں نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سی کہ اپنی بیوی نو طلاق دے دے، انہاں نہیں دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس وچ گئے تے ساری گل دسی تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانوں جڑے تواڈے والد کہہ رہے ہیں تسی او کم کرو، لیکن وجہ کی ہے کہ اس دے اندر مسئلیت ایسی کہ دین دا نقصان ہے، تاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پتر نو یہ گل آکھی ہے۔ ہاں کدھر این نہ ہوئے کہ مولوی صاحب کو نہ سن کے جاؤ تے آپ کو مولوی صاحب کی گل دسی ہے تے گھر اپنے خراب کرو تے مولوی صاحب جیسا ہی سبق دیتا ہے۔ لیکن میں تنوں دسنا چاہنا کہ صحابہ دا عمل کی سی اپنے والد دے بارے جڑا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تے فوراً پھر اس تے عمل کیتا، اور مسئلیت اس کے اندر سی کہ دین دا نقصان سی، کی سی؟ دین دا نقصان سی۔ جس طرح 16ویں سپارے چاہنا نا حضرت بس دسیا ترے کتاباں دا حوالہ عن ابن عمر قال كانت تختي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أو كما قال۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے نے میرے نکاح دے اندر ایک عورت سی، میں اُدے نال محبت کردہ سی، میرے والد نو ناپسند سی، میرے والد نے میں نو حکم دیتا میں انہوں طلاق دے دے وہاں، لیکن میں اپنے ابا جی دی گل نہیں مننی، میں اس دا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کیتا تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو اپنی بیوی نو طلاق دے دے۔ کہندے نے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا تے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے اپنے ابا جی دے فیصلے تے عمل کیتا، اپنے ابا جی دے فیصلے تے۔ اور یاد رکھنا باپ تے ہوئے کہ جنہ دی زبان وچوں نکلی ہوئی گلاں نہ اللہ دے نیک بندیاں نے موڑیاں نے تے نہ اللہ دے نبیاں نے موڑیاں نے، نہ اللہ دے نیک بندیاں نے موڑیاں نے نہ اللہ دے نبیاں نے موڑیاں نے۔ حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کس طرح اپنے ابا جی دی گل نو منیا میں، آپ کس طرح اپنے ابا جی دی گل نو منیا میں۔ حاضرین محترم، تو سا کئی باری سنیا ہو سی کہ حضرت عبد المطلب نے منت منی کہ اگر اللہ نے میں نو 10 پتر عطا کیتے تے میں ایک پتر رب دی بارگاہ دے اندر قربان کروں گا۔ کس جگہ تے منی ہے وہ انشاءاللہ کدھر میلاد شریف دا موقع ہویا تے تساں دساں، کیونکہ میں جڑی گل کرنی صرف او والی۔ حضرت عبد المطلب نے منت منی کہ اگر ماں اللہ نے 10 پتر دیتے تے میں ایک پتر رب دی بارگاہ دے اندر قربان کرساں۔ عرصہ گزر گیا تقریباً 30 سال دا، تے 30 سالاں تو بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عبد المطلب نو 30 سالاں وچ 10 پتر عطا کر دیتے۔ حاضرین محترم، انسان ہے کئی باری کوئی چیز مننا تے بھول بھی وینا۔ حضرت عبد المطلب جڑی منت منی یہی ذہن اچ نہیں رہی، رات نو ستے تے خواب دے اندر آپ نو کیا گیا ساڑھے راہ دے اندر کوئی چیز قربان کرو۔ حضرت عبد المطلب صبح اٹھے تے بکرا یا دمبا رب دی بارگاہ وچ قربان کیتا، گوشت تقسیم کر دیتا۔ رات نو پھر ستے تے خواب دے اندر پھر آکیا گیا ساڑھی راہ دے اندر کوئی چیز قربان کرو۔ دوسرے دن پھر گاں اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دیتی۔ تیسری رات ستے تے پھر خواب دے اندر کیا گیا ساڑھی راہ دے اندر کوئی چیز قربان کرو۔
سوچ رہے نے شاید 2 دن جڑی قربانی دیتی رب قبول نہیں کیتی، صبح اٹھتے تھے ایک اٹھ رب دی بارگاہ وچ قربان کر دیتا۔ حاضرین محترم اگلی رات ستے نا تے پھر خواب دے اندر آواز آئی۔ حاضرین محترم ہن جناب عبد المطلب نو واضح طور تے حکم ہویا، اے عبد المطلب ساڈی بارگاہ دے اندر دمبا نہیں چاہیدا، گاں نہیں چاہیدے، ہٹھ نہیں چاہیدا، جڑی تساں نے منت مننی سی اپنے پتر نو رب دی بارگاہ دے اندر قربان کرو، منت پورا کرنے دا ٹائم آ گیا ہے۔ حاضرین محترم مال قربان کرنا انسان واسطے آسان ہوندا ہے، لیکن پتراں دی قربانی دینی کوئی آسان گل تے نہیں ہوندی۔ حضرت عبد المطلب اور دل دے اندر خیال آیا، دن دے وقت جاندے نے بیت اللہ شریف دے اندر جا کے بیندے نے، بڑی پریشانی دے عالم دے اندر نے، 10 نوجوان بیٹے نے، بیٹیاں نے ویکھیا آج ساڈے ابا جی پریشان نے، واری واری آ کے اپنے ابا جی کو پوچھ رہے نے، لیکن حضرت عبد المطلب کوئی جواب نہیں دے رہے، صحیح طرح کوئی گل نہیں کر رہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب بیٹھے ہوئے نے، ادھر پترا نے کیتا سائیڈ تے بیٹھ کے آپس دے اندر میٹنگ کرنا شروع کی تھی، مشورہ کرنا شروع کیتا۔ اسی 10 نوجوان بچے ہاں، نہ جانے ساڑے ابا جی نو کی ہویا ہے، کوئی گل نہیں کر رہے۔ ابا جی کول جاندے ہاں، جا کے انہاں نال گل کردے ہاں، ابا جی تہاڈے نال کسی اچھی نیویں گل کیتی ہوئے سانو دسو، اسی نوجوان پتر ہاں، اگر کسی دے نال لڑائی کرنا پئی لڑاں گے، جان دینی پئی جان دیواں گے، لیکن ابا جی تہاڈی پریشانی ساڑے کولوں گوارا نہیں۔ سارے دے سارے بچے مشورہ کرن تو بعد اپنے ابا جی دے کول آندے نے، آ کے گل کرنا شروع کر دے نے۔ جدوں بچیاں نے گل آکھی، ابا جی اگر جان دینی پئی اسی جان دیواں گے، تے حضرت عبد المطلب کہن لگے پترو ذرا دوبارہ اے گل کرو۔ آپ نے بچے پھر کہندے نے ابا جی جان دینی پئی جان دے دیواں گے، لیکن تہاڈی جڑی خاموشی ہے ساڈے کولوں گوارا نہیں ہوندی۔ جناب عبد المطلب کہن لگے پترو اتھے گل ہی جان دی آئی ہوئی ہے۔ کیا بچے ہوئے تھے گل ہی جان دی آئی ہوئی ہے؟ کہن لگے ابا جی دسو کیا میں منت مننی ہے، اگر اللہ مادہ پتر دیتے تو میں ایک پتر رب دی بارگاہ وچ قربان کرساں۔ سارے کہن لگے ابا جی اساں جو جس طرح آکھو قربانی کرن واسطے قربانی دین واسطے اسی تیار ہیں۔ حاضرین محترم جناب عبد المطلب کہن لگے میں اے منت مننی سی رب دی رضا واسطے تے فیصلہ بھی رب کولوں کراواں گا۔ بچے کہن لگے ابا جی رب کس طرح فیصلہ دے گا؟ حضرت عبد المطلب کہن لگے میں کرہ پاواں گا، کرے وچ جس دا نام نکل آیا پرچی پاواں گے، جس دا نام نکل آیا انہوں رب دی بارگاہ دے اندر قربان ہونا پوے گا۔ بچے کہن لگے ابا جی ٹھیک ہے۔ حاضرین محترم پرچی پائی، اللہ دی قدرت جڑے سب نالوں سونے سن حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، حاضرین محترم پرچی دے اندر نا انہاں دا نکل آندائے سارے نالوں سونے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم سونے کیوں نہ ہوندے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جے منتقل ہو چکیا سی، اور نور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جسم وچ منتقل ہو چکیا سی۔ حاضرین محترم بچے سارے کہن لگے، آپ دے جڑے بیران کہن لگے ابا جی اے ساڈا سب نالوں چھوٹا بیراوے تے تسی مہربانی کرو ساڈے وچوں جسا مرضی قربان کر دیو اسا بچاؤ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہن لگے کہ میں رب دی رضا واسطے کم کرنا، ابا جی اسی کرن واسطے تیار ہاں۔ کیا نہیں میں رب دی رضا واسطے کرنا، رب اس دی قربانی مانگ رہا تے اساں ہی رب دی بارگاہ وچ قربان کرنا ہے۔ پتہ ہی چلیا کہ رب دی بارگاہ وچ سونیاں چیزاں دینیاں چاہیے، سونیاں چیزاں رب دی بارگاہ وچ دینیاں چاہیے۔ اے نہیں کہ بھئی تکاں وغیرہ جڑی بھی ہن گھٹیا ہویا مال ہے تے اساں بس ہن قربانی جی دے چھوڑیے۔ حاضرین محترم آخر وقت آیا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ مکے دی دھرتی تے اور پوری دنیا دی تاریخ دے اندر آج دوسری وار ہے کہ باپ اپنے ہاتھ دے اندر چھری پکڑے ہوئے اور پتر نو قربان کرنے آستے تیار ہے۔
پہلی وار او سی جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پتر نو ذبح کرنے آستے تیار ہوئے سن، اور آج دوسری وار حضرت عبد المطلب اپنے پتر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نو قربان کرنے آستے تیار نے۔ حاضرین محترم، جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے پتر نو زمین دی اتے لٹان لگے سن تے اس تو پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پتر دے نال گل کیتی سی۔ رب دا قرآن نقشہ کھچ دائے، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی جیڑا اللہ رب العالمین نے تہانوں حکم دیتا ہے تسی اس حکم نو پورا کرو، اگر رب نے چاہیا تسی مینوں صابرین وچوں پاؤ گے۔ اور حاضرین محترم، آج حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے پتر نو لے کے جا رہے نے۔ یقیناً حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنی زبان دے نال یہی گل کہہ رہے نے، ابا جی تسی جیڑا اللہ نے حکم دیتا ہے انہوں پورا کرو، اگر رب نے چاہیا تسی مینوں صابرین وچوں پاؤ گے۔ حاضرین محترم، ادھر حضرت عبد المطلب اپنے پتر نو لے کے جا رہے نے، ادھر بڑے بڑے سردار آئے آ کے کہن لگے، اے عبد المطلب کی کر رہے آئے؟ اللہ دا حکم پورا کرن لگا وہاں۔ اے عبد المطلب خیال کر، پتران دی قربانی کرنا اتنا آسان نہیں کہ رب دی رضا آستے منیا سی اور رب دی رضا آستے پورا کرن لگا وہاں۔ پھر حاضرین محترم وہ سارے دے سارے سردار کہن لگے، اگر تو رب دی بارگاہ دے اندر پتر دی قربانی کی تھی تو تے کر لویں گا، ساڑھے کولوں کی ہوئے گا۔ حاضرین محترم پھر وہ کہن لگے کسی کول جاندے ہاں، جا کے اس کا کوئی حل پوچھ لیندے ہاں۔ حاضرین محترم سیرت دی کتابہ دے اندر لکھیا ہویا ہے، پھر جڑا حل نکلیا سی وہ اے نکلیا سی کہ ایک پاسے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دا نا رکھو، ایک پاسے 10 اٹھ رکھو، تو تسی پرچی چاہو، اگر حضرت عبداللہ دا نا نکل آئے پھر 10 اٹھ ودھا دیو، پھر پرچی پاؤ، اگر حضرت عبداللہ دا نا نکل آئے پھر 10 اٹھ اور ودھا دیو۔ حاضرین محترم پھر ہویا ایسی کہ جدوں 10ویں واری پرچی چاہی سی، اٹھاں دا نا نکلیا سی، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی جگہ تے 100 اٹھاں نو قربان کیتا گیا سی۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا جی دی گل موڑی، نہ کہ ابا جی تساں جڑی منت منی ہے پورا کرو، میں قربان ہونا استے تیار ہاں۔ یہ اللہ دے نیک بندے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامین، ساری دنیا دے جڑے لوگ ہیں انہاں دے پیران دی مٹی دے برابر بھی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ دے نبیاں اپنے والدین دی گل دا کس طرح خیال کیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جدوں ہے نا مکہ شریف اتھے قبیلہ ایک آیا سی، قبیلہ بنو جرہم، آپ نے شادی کی تھی اسی قبیلے وچوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک دن دل دے اندر خیال آیا، جا کے ویکھاں تے صحیح پتر کس طرح دی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کول نہیں سن، دیکھنے آستے آئے کہ جا کے ویکھاں تے صحیح کہ پتر دی زندگی کینی گزر رہی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سفر کر کے جدوں بیت اللہ شریف دے کول پہنچے، آپ نو دسیا گیا فلاں جڑا گھر ہے وہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دا ہے۔ دروازے دی اتے دستک دین دینے، اندروں ایک خاتون باہر آندی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پوچھ دیئے کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا، صرف اتنا پوچھیا اسماعیل گھر دے اندر ہے نہیں یا نہیں؟ حاضرین محترم ان نے جواب دیتا اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر نہیں نے،
کدھر گئے نے شکار کرنے آستے گئے نے کس ٹائم آن گے یا شام دے ٹائم آندے نے یا رات دے ٹائم آندے نے آپ نے پوچھیا بیٹا گھر دی گزر بسر کے ہو جی ہو رہی ہے انہوں نے کیا گھر دے بڑے ماڑے حالات نے کدی کچھ مل جائے کھا لیندے ہیں نہ ملے تے کئی دن فاقے دے اندر گزار دیندے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اتنی گل سنن تو بعد واپس روانہ ہون لگے تے جان لگیاں کہن لگے جدوں اسماعیل علیہ السلام آن میرا سلام آکھیں کہیں ایک بابا آیا سی سلام دیندا سی نال کہہ رہے سی پترا اے جڑے گھر دی چوکھٹ انہوں تبدیل کر دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہہ کے چلے گئے شام دا ویلا ہویا حاضرین محترم ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آئے ہواواں دس رہی سن آج کوئی آیا ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اپنی بیوی کو پوچھن لگے گھر دے اندر کوئی آیا سی جی آیا سی کون سی کیا تعارف دے انہیں نہیں کرایا لیکن انی گل کہہ کے گئے نے گھر دے انہوں نے حالات پوچھے نے جاندے ہویا ایک گل کہہ کے گئے نے جڑی گل سی گھر دے سارے حالات میں انہوں ٹھیک دسے اور وہ کہہ کے گئے نے میرا پتر واپس آئے انہوں کہنا اپنے گھر دی چوکھٹ نو تبدیل کر دے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہن لگے تینوں پتہ نہیں آنا لا کون سی جن میں نو نہیں پتہ آپ نے کیا او آنا لے میرے ابا جی سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور چوکھٹ تو مراد تیری ذات ہے او تینوں ناپسند کر کے گئے نے او تینوں ناپسند کر کے گئے نے وجہ کی یہی علماء نے لکھیا وجہ یہی کہ اللہ نے اپنے نبی دا نور اگے منتقل کرانا ہے تے ایسے رحم دے اندر جانا سی جیڑی عورت صابرہ بھی ہوئے تے شاکرہ بھی ہوئے ہر حال ایک صبر کرنے والی ہوئے تے ہر حال ایک اللہ دا شکر کرنے والی ہوئے حاضرین محترم کچھ عرصہ گزریا حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کی تھی کچھ عرصے تو بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پھر آئے حاضرین محترم اسی طرح دن دا ٹائم ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دروازے تے دستک دیتے اندروں ایک خاتون نے پوچھا کون حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کرایا صرف اتنا پوچھا اسماعیل علیہ السلام گھر دے اندر ہے نہیں یا نہیں انہوں نے جواب دیتا گھر دے اندر نہیں نے کدھر گئے نے کیا شکار کرنے آستے گئے نے کس ٹائم آن گے انہوں نے جواب دیتا یا شام دے ٹائم آندے نے یا رات دے ٹائم آندے نے پھر انہوں نے دروازہ کھولیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو اندر لے کے گئیاں ہاتھ دھلائے منہ دھلایا گھر دے اندر جو چیز موجود سی اس دے نال آپ دی خاطر تواضع کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پوچھن لگے بیٹا گھر دی گزر بسر کے ہو جی ہو رہی ہے انہوں نے جواب دیتا انہوں نے کیا اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے اللہ نے سانو ساڑی اوقات تو ود کے عطا کیتا ہے اللہ نے سانو ساڑی اوقات تو ود کے عطا کیتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہن لگے اے میری بیٹی جدوں اسماعیل علیہ السلام آن میرا سلام آکھیں ایک بابا آیا سی سلام دے رہے سی نالے کہہ رہے سی پترا اس چوکھٹ دی حفاظت کریں اے چوکھٹ بڑی چنگی اس چوکھٹ دی حفاظت کریں اے چوکھٹ بڑی حاضرین محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو واپس آئے تے اوہی ماحول عوامہ دس رہی نے آج کوئی آیا وے حاضرین محترم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام جدو پوچھیا نا اپنی بیوی کو انہوں نے دسیا ایک بابا جی آئے سن میں نہیں جانتی کون سن لیکن میں ہاتھ انہوں نے دلائے منہ دلایا جدو انہوں دا میں منہ دلا رہی سا پردے دے اندروں میں ویکھیا تے انہوں دے چہرے ہوتے نور ہی نور سی کچھ کہہ کے گئے نے ہاں ہی گل کہہ کے گئے نے میرا پتر آئے تو اساں آکھیں اس چوکھٹ دی حفاظت کری چوکھٹ بڑی چنگی آ کیا میرے ابا جی سن تنو مبارک ہوئے تینو پسند کر کے گئے نے حاضرین محترم ابا جی دی گل تے اللہ دے نبیاں بھی اللہ ابا جی دی گل جڑی اللہ دے نبیاں بھی نہیں موڑی حاضرین محترم والد دا ادب کی ہے والد دا ادب کی ہے آج ادب کوئی نہیں رہا نہ وڈے دا دے نہ نکے دا سنو والد دا ادب کی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دا فرمان ہے اور انہاں گلاں اپنے پلے بن کے لے کے جائے
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس دی راویہ نے ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور طبرانی اوس دے اندر اے حدیث شریف دا حوالہ بے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معه شیخ قال یا فلان من هذا معك قال أبي فقال فلا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستسب له أو كما قال. حاضرین محترم، ام المؤمنین صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیا نے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اقدس دی اندر ایک بندہ حاضر ہویا، معاہو شیخن، ادھے نال ایک بڑھا شخص سی، قال یا فلان من ہادا معاک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھے کولوں پوچھیا اے جڑا بڑھا شخص اے کون ہے؟ قال ابی، او کہن لگا اے میرے ابا جی نے. کی کہندا ہے اے کون نے؟ اے کون نے؟ آج تے اللہ معاف کرے وہ زمانہ آ گیا کہ کئی کالج یونیورسٹی پڑھن والے طلباء سٹوڈنٹس ایسے بھی نے نا کہ جنا ابا جی دا تعارف کرانے ہویا بڑی انہاں پریشانی ہونی کہ اسی اپنے ابا جی دا تعارف کین کرائیے، جس تساں پڑھا کے یار اتھے تک آندا انہاں دا تعارف کرانے ہوتے انہوں شرم آندی. حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور صحابی رضی اللہ عنہ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بڑھے جی جڑے نا جنہاں متعلق تسی پوچھ رہے ہو ساڈے ابا جی نے. حافظ محمد خان صاحب تشریف لے کے آن، گزارش کرساں تے اگے آ جاؤ. حافظ صاحب تے اگے آ جاؤ تسی حفاظ علماء. حاضرین محترم، جدوں انہوں نے آکھیا نا کہ میرے ابا جی نے، تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میں تینوں 4 نصیحتاں کر رہے ہوں. کتنیاں نصیحتاں کر رہے ہوں؟ 4 نصیحتاں کر رہے ہوں. انہاں 4 نصیحتوں نوں یاد رکھنا ہے. اسے جڑی آخری نصیحت ہے سنگیو اساں پکی یاد رکھنا ہے، اور اس معاشرے میں بہت زیادہ ہے. میں تساں کئی باری گل آکھنا ہونا کہ بندہ آوے تے کچھ لے کے نہ جائے تے پھر فائدہ کوئی نہیں انہاں محفلاں وچ آن دا تے تے بیٹھ دا. حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے تیرے ابا جی نے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے ابا جی نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی میں تینوں 4 نصیحتاں کر رہے ہوں. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوئے پوری توجہ دے نال. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نصیحت کی تھی، فرمایا فلا تمشی امامہو، اے میرے صحابی جدوں بھی تینوں اپنے ابا جی دے نال چلن دا موقع ملے یاد رکھیں تیرا قدم اپنے ابا جی تو اگے نہیں ہونا چاہیے. پہلی نصیحت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جدوں تو اپنے ابا جی دے نال چل رہا ہوئے تیرا قدم اپنے ابا جی تو اگے نہیں ہونا چاہیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نصیحت کی تھی. صحابی عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ہوئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نصیحت کی تھی، فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، جدوں بھی تو اپنے ابا جی دے نال کسی جگہ تے نشست کریں یعنی کسی جگہ تے جا کے بویں یاد رکھیں کدی بھی اپنے ابا جی تو پہلے بہن دی کوشش نہ کریں. کدی بھی اپنے ابا جی تو پہلے بہن دی کوشش نہ کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہو گیا میں اس کے اتے عمل کراں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری نصیحت کی تھی، فرمایا وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، اے میرے صحابی زمانہ جیو جیا بھی ہو جائے، زمانہ جیو جیا بھی ہو جائے یاد رکھیں لوگ جتنے بھی ماڈرن ہو جان کدی بھی اپنے ابا جی دا نام لے کے نہ پکاریں،
کدی بھی اپنے ابا جی دا نام لے کے نہ پکاری، القاب دے نال پکاری، ابا جی، والد صاحب، بابا جی کہہ کے پکاری۔ حاضرین محترم چوتھی نصیحت دل دی تختی تے لکھنی ہے، دل دے کناں نال سننی ہے، ادھروں ایک کن وچ پا کے دوسرے وچوں باہر نہیں کڈنی۔ حاضرین محترم جو زمانہ آ گیا ہے اسی ساڈے اندروں 90% عوام ہوئے جڑے اے اللہ کام کر رہی ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر اپنے صحابی نو فرمایا سی، لیکن سبق جڑا سی وہ قیامت تک امت مسلمہ واسطے سی، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے او سن جنہاں نے اسلام قبول کیتا تے اسلام قبول کرن تو بعد انہاں نے ماضی جڑا سی سارا بھلا دیتا، اپنیاں زندگیاں انہاں نے ساریاں بھلا دیتیاں، پھر انہاں نے اپنیاں زندگیاں اللہ اور اللہ دے رسول دے حکمت گزاریاں نے، انہاں دے شب و روز یا قرآن دی تلاوت دے اندر گزر دے سن، یا اللہ رب العالمین دے سامنے سجدہ ریز ہوندے ہویاں گزر دے سن۔ اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی نصیحت کی تھی پوری توجہ دے نال، میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، اے میرے صحابی کدرے بھی اپنے باپ نو گالی نہ دیویں، وَلَا تَسْتَسِبَّ لَهُ، کدرے بھی اپنے باپ نو گالی نہ دیویں۔ صحابی عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا او کیڑا پتر ہوئے گا، کیڑی دھی ہوئے گی جڑے اتنے نافرمان ہونگے، جڑے اپنے ابا نو گالی دینگے، اپنی اماں نو گالی دینگے؟ تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری توجہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابی جدوں تو کسی دے باپ نو گالی دیویں گا پلٹ کے او تیرے باپ نو گالی دیوے گا، تو کسی دی ماں نو گالی دیویں گا پلٹ کے او تیری ماں نو گالی دیوے گا، تو لوگاں دے والدین دا ادب تے احترام کر، لوگ تیری ماں تے تیرے باپ دا ادب تے احترام کرنگے، لوگ تیری ماں اور تیرے باپ دا ادب تے آج بنیا ہوتے کھلو کے اسی کی کرنے ہیں، نہ شرم آنی نہ حیا آنا، 60 سال 50 سال عمر ہو گئی اور بنیا تے کھل کے ماما بہنا دے سامنے اسی گالاں کٹنے ہیں، اگلا جڑا وہ معاف کر چھوڑ سی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیوہاں گالی نہ کٹی، کسیاں گالی کٹساں تے وہ تساں قرآن دیاں آیتاں سنا سی وہ بھی تو انہوں گالاں کٹ سی، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس آستے فرمایا سی، اس امت آستے فرمایا سی جڑی گزر گئی آئندہ آستے توبہ کرو، اسی یہ کام نہیں کریں گے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان۔ اور حاضرین محترم آخری گل کہ جس اپنے والدین دا ادب کیتا، جس اپنے والدین دا احترام کیتا، والدین دی خدمت کیتی، اللہ اساں صلہ کی عطا کیتا، اللہ اساں صلہ کی عطا کیتا۔ حاضرین محترم اس تو پہلے ایک نکی جی گل اکثر و بیشتر ایک گل آکھی بہنی کہ یار بندے دے 3 پتر ہومن 4 ہومن 6 ہومن جتنے بھی ہومن، ایک گل اکثر و بیشتر آکھی بہنی کہ ایک باپ اپنے 6 پتراں پال گینا، 6 پتراں پال گینا، 5 پال گینا، 4 پال گینا، لیکن جدوں اس دی واری آنی تے او 4 پتر مل کے بھی اپنے پیوہاں سنبھال نہیں دیں دے، آکھنے نہیں گال یا نہیں آکھنے کہ یارہ ایک باپ 5 پتراں پال گینا، لیکن جدوں اس دی واری آنی تے اساں وہ 5 پتر یا 4 پتر سنبھالا نہیں دینے۔ تسی سارے میرے نالوں زیادہ ماشاءاللہ شعور والے بیٹھے ہوئے ہو، عقل والے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن یہ تصویر دا ایک رخ ہے تے دوسرا رخ میں بھی پیش کرنا ہوں، یہ تصویر دا ایک رخ ہے، دوسرا رخ میں بھی پیش کرنا ہوں، تے اساں بھی دل دے کناں نال سنیو۔ انہاں 5 پتراں نے اپنے باپ نو پتراں پال دیاں ہویاں ویکھیا ہونا، انہاں 5 پتراں نے یا 4 پتراں نے اپنے باپاں پتراں آستے اولاد آستے محنت مزدوری کردیاں ہویاں ویکھیا ہونا، لیکن انہاں پتراں نے اپنے باپاں بڈھے پیو دی یعنی اپنے دادا دی خدمت کردیاں ہویاں نہیں ویکھیا ہونا۔ اگر اس اپنے باپ دی خدمت کیتی ہوئے اور
اس دی اولاد اساں ویکھیا وہ 5 تے دور دی گل ہے ایک بھی ہویا تے اساں سنبھال کے نیا کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی ساڑھے ایک بہت بڑے عالم ہے وہ ایک گل لکھنے ہے اس کی بیان کرنے ہے میں انہوں دی زبان بچے سنیا اور آل رسولن سیدن وہ آکھنے کہ بندہ بڑھا ہو گیا بہت زیادہ بیمار اور بالکل مرن دے قریب ہو گیا کھانسی بہت زیادہ تنگ کر رہی تے بہو کہن لگی اپنے شور نو کہندی کہ اساں یا اپنے پیوہاں گھروں کٹ تے یا ماں گھروں کٹ نہ راتی سہ اگنی یا نہ بچے سہ اگنے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کوئی کرنا برسا ہوں کتھے لے کے جاواں اس نے کہا نال دریا میں دریا جا کے سوٹا بابا سننا پیا بابا گل سننا پیا پتر نے اپنے باپ کندیاں تے چایا تے چاہ کے جدوں دریا چھٹنے آستے اچھی جی پہاڑی کول پہنچیا نا تے بابا زور زور دا ہسیا تے پتر کہن لگا ابا جی میں تانوں ایتھے کیوں لے کے آیا بیٹا بیٹھ میں تانوں ایتھے کیوں لے کے آیا تے شاید تانوں پتہ نہیں ہے میں کس مقصد واسطے لے کے آیا ہاں اس نے کہا بھئی پترا گل ہے کہ میں ساری گل سن چکیا ہاں تو میں نے جس مقصد واسطے لے کے آیا میں نے پتہ وے تے کہن لگا ابا جی پھر بھی پہ ہسنے ہو کہن لگا پترا میں تیرے تے نہ پہ ہسنا میں نے ہاسا اپنے آپ تے آ رہا ہے کہ جس جگہ تے تو کھڑا میں نا اسی جگہ تے کھڑے ہو کے میں اپنے پیو نو دھکا دیتا ہے آج میرا وقت آ گیا تو میں نو دھکا دینے آستے آ گئے ہیں تے کل تیاری کر لے پیچھے تیری اولاد بھی تینوں اتوں ہی آ کے دھکا دے گی جیسی کرنی ویسی بنی حاضرین محترم بہقی شریف دے اندر بہقی جڑی کتاب ہے تو اس نے شعب الایمان دے اندر واقعہ درج ہے علامہ بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان یہ واقعہ لکھا کہ 4 ایک بندے دے پتر ہیں آخری ویلا آ گیا بندے دا چاروں دے چاروں آپس دے اندر لڑنا شروع کر دیتا ابا جی نو کون سنبھالے آخر ایک جیڑا وہ کہن لگا تسی مال سنبھالو تسی جائیداد سنبھالو اپنے ابا جی دی خدمت میں کراں گا جس نے اپنے ابا جی دی خدمت کی تھی اللہ اسا کی عطا کیتا کہنے لگا ابا جی دی خدمت میں کراں تسی مال سنبھالو جو تانوں ضرورت ہے تسی وہ کرو حاضرین محترم اے نوجوان دن بھر جا کے مشقت کرے محنت مزدوری کرے رات دے ٹائم تے جدوں واپس آوے رات نو آ کے اپنے ابا جی دی خدمت کرے حاضرین محترم وقت گزردا گیا اللہ نے کرم نوازی کی تھی اے اپنے باپ دی خدمت کردا ہے تے باپ خوش ہو کے دعا کردا ہے دعا دیندا کہندا اے الہ العالمین میرے اس پتر نو ہمیشہ ہمیشہ استے اپنا محتاج رکھیں اللہ اس نے میری خدمت کی تھی ہے میں دل تو اس کو راضی ہو رہے ہیں حاضرین محترم پھر وہ وقت بھی آیا اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال بابا جی دنیا تو رخصت ہوئے لیکن اپنے پتر تو راضی ہو کے رخصت ہوئے اور حاضرین محترم اتھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک حدیث شریف بھی نال سناندہ چلا جاواں کہ جدوں والد دعا کرے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ دے اندر 3862 نمبر تھے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولده او کما قال حاضرین محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت نقل کر دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں نے جنہ دی دعا جڑی ہے ہمیشہ قبول ہوندی ہے اس دعا دے اندر قبولیت دے اندر کوئی شک نہیں پہلا کون فرمایا دعوت المظلوم مظلوم دی دعا اے نہ سمجھیا کر اگر میں کسی تے ظلم کراں گا ایڈا بھرا کوئی نہیں اے نہ سمجھیا کر اس دا خاندان کوئی نہیں اس دے عزیز و اقارب
کوئی نہیں، کی ہویا اس دا خاندان نہیں، کی ہویا اس دے عزیز و اقارب نہیں، کی ہویا اس دے بچے نہیں، کی ہویا اس دے بھائی نہیں، اس دا خدا تے موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ کسی تے ظلم کردہ ہے، مظلوم دی جیڑی بد دعا ہے سچی عرشوں پار جاندی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم دی جیڑی دعا وے یا بد دعا وے جیڑی منگدہ ہے اللہ رب العالمین قبول کردہ ہے۔ دوسرا کون؟ فرمایا ودعوت المسافر، مسافر جیڑی دعا کرے اللہ رب العالمین رد نہیں کردہ۔ ودعوت الوالد علی ولدی، والد جیڑا اپنے پتر یا اپنے اولاد آستے دعا کرے، خواہ بچہ ہوئے خواہ بچی ہوئے، او دے آستے جیڑا والد دعا کرے اللہ اس نو بھی کدے رد نہیں کردائے، اللہ اس نو بھی کدی رد۔ حاضرین محترم بابا جی دعا دیتی، پتر اللہ نے کرم نوازی کی تھی، بابا جی دنیا تو رخصت ہوئے۔ اس تو کچھ دنوں تو بعد اس پتر نو خواب دے اندر کسی نے کیا فلان جگہ دے ہوتے 100 درہم پیا ہویا ہے جا کے لے لے۔ پوچھن لگا کہ اس دے اندر برکت ہے وے؟ جواب آیا برکت کوئی نہیں۔ کہنے لگا پھر میں نو لین دی ضرورت نہیں۔ دوسرا دن آیا پھر خواب دے اندر ویکھیا کسی نے آ کے کیا کہ فلان جگہ دے ہوتے 10 درہم پے ہوئے نے وہ جا کے لے لے۔ کہنے لگا برکت ہے وے؟ انہوں نے کہا جی برکت کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں نو انہا 10 درہم دی ضرورت نہیں۔ تیسرا دن آیا تے خواب دے اندر پھر ویکھیا، کہنے لگا کہہ رہے ہوئے 2 درہم پے ہوئے نہیں جا کے لے لے۔ پوچھتا ہے برکت ہے وے؟ انہوں نے کہا برکت ہے وے۔ صبح گیا جا کے 2 درہم لے آیا، لے کے واپس آ رہا، بازار چوں گزر رہا، نظر پئی بندہ مچھلیاں بیچ رہا۔ کہنے لگا ایک مچھلی کتنے دی؟ انہوں نے کہا 1 درہم دی۔ کہنے لگا دونوں میں نو تھیلے چھپا دے۔ گھر آیا بیوی نو کہنے لگا انہاں پکا تے کھانا کھانے ہیں۔ بیوی نے بسم اللہ پڑھ کے جدو پیٹ چاک کیتا ایک وچوں بھی قیمتی موتی نکلیا تے دوسرے وچوں بھی قیمتی موتی نکلیا۔ اور جڑا باپ دی خدمت کرے اللہ صلہ کی عطا کرنا تے برکت اس آنکھ نے۔ 100 درہم گھننے آستے نہیں گیا، 10 آستے نہیں گیا، 2 آستے گیا، بھئی برکت ہے۔ تے ساڑھی بھی آج بے برکتی دا یہی حال ہویا پہ کہ رزق اکٹھا کرنے رہنے حلال حرام دی کوئی تمیز ہی کوئی نہیں ہونی، تاں تے برکت بھی کوئی نہیں۔ حاضرین محترم آیا بیوی نو کہنے لگا تو اس طرح کر، تو سالن پکا تے میں نال ہی سنیارا وے اس کو جانا تے اساں جا کے ہی موتی وکھانا جڑے کوئی پیسے لب گئے۔ تو سنیارے کو گیا تے سنیارے موتی ویکھیا تے ایک نظر وہ موتیاں ویکھنا تے ایک نظر اس بندیاں ویکھنا۔ تے کہنے لگا بابا جی میرے کول اس دے پیسے کوئی نہیں ہیں کہ میں تیرے کولوں اے قیمتی موتی لے سکاں۔ او یار کچھ تے دس۔ اس آکھیا میں اپنی ساری دکان ویچ چھوڑا، ساری جائیداد ویچ چھوڑا، تم اس دا مل نہیں پیندا، ای ساری مارکیٹ بھی ویچ چھوڑا، تم اس دا مل نہیں پیندا۔ وہ اس دا مل کون دے سی؟ اس آکھیا بادشاہ وقت ہی دے سی۔ کون دے سی؟ بادشاہ وقت ہی دے سی۔ اے چلدیاں چلدیاں بادشاہ وقت تک پہنچیا، اس نے جواہری بلائے تے انہوں نے جدوں اس قیمتی موتیاں ویکھیا نا تے ویکھ کے کہنے لگے بادشاہ سلامت اے موتی تواڈے محل دے اندر ہی چنگا لگنا دے۔ حاضرین محترم پھر اس کی قیمت اس نوجوان نے اپنے منہوں منگی، 3 خچر اس دے ہوتے قیمتی سامان اور بسمیت سونے چاندی اور سکہ رائج الوقت دے 3 خچر اس نو لد کے دیتے گئے۔ کچھ عرصہ گزریا، وہ جڑے جوری سن نا انہوں نے کہا بادشاہ سلامت یہ جڑا موتی ہونا یہ ایک نہیں ہونا، یہ 2 موتی ہونے۔ بادشاہ کہنے لگا پھر دعا کتوں آنا؟ انہوں نے کہا تسی اپنے سپاہیاں آکھو ایک کسی نہ کسی کو دوسرا موتی ہو سی۔ سپاہی کھوج لانے پھر اسی نوجوان تک گئے، اس موتی گھر سنبھال کے رکھے ہویا سی۔ بادشاہ کو لے کے آئے، بادشاہ کہنے لگا موتی دیویں گا؟ جی دیویں گا۔ میں دیساں کتنے نہ دیسیں؟ کیا بادشاہ سلامت پہلے 3 خچر گدے ہیں اور 60 خچر لواں گا تے تاں موتی دیواں گا۔ 90 خچر اس نو جڑا سامان سمیت 3 پہلے
60 بعد دے اندر سونا چاندی قیمتی سامان سکہ رائج الوقت سمیت اس نو بھر کے دیتے گئے کتنیاں نسلیں آستے اس دا وہ پیسہ کافی ہو رہا لوگوں جڑا باپ دا ادب کرنا ماں دا ادب کرنا ماں دا احترام کرنا اس تے اللہ بھی راضی ہونا اللہ دا سونا رسول بھی راضی ہونا رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے سارے سنگی اپنی جگہ تے کھڑے ہو جاؤ صرف ایک شعر جڑا وہ درود و سلام دا پڑھ کے نال ہی دعا کر چھوڑ